اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کی نوجوان کو انوکھی نصیحت۔ ایک بندہ جو حصول علم کے لیے کئی سو میل کا سفر طے کرنے کے بعد بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پرانے زمانے میں یہ روایت تھی کہ لوگ حصول علم کے لیے کئی سو میلوں کا سفر طے کرتے اور علم حاصل کرتے، کیونکہ علم کے لیے طلب کا ہونا لازمی ہے۔ علم نخرے سے نہیں ملتا، علم کا اپنا ایک نخرہ ہے۔ علم ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھتا اور نہ ہی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے دل میں وہ جاتا ہے۔ تو سفر طے کرنے کے بعد ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر اور کہا، یا شیخ، اپنے انمول ارشادات کی روشنی میں یا اپنے انمول ارشادات سے میری زندگی کو مزین کر دیجئے، میرے زندگی کو رنگ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تو کم سے کم اپنے برابر ضرور سمجھ لینا۔ جوان نے یہ لفظ سنے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ والا سمجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا، اور آپ مجھے عقیدہ توحید جو میرے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو میں جانتا بھی ہوں تو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو آپ مجھے اس سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی میرا اتنے دور سے چل کر آنا رائیگاں گیا، کیونکہ آپ مجھے وہ چیز بتا رہے ہیں جو ایک چھوٹا سے بچہ جو ایک عام سا مسلمان بھی ہو اس کو بھی ناگوار گزرے۔ تو اس نے بزرگوں نے فرمایا، بیٹا میرے پاس تو یہی تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو اس نے اجازت چاہی تو بزرگوں نے فرمایا، بیٹا رات کافی ہو گئی ہے، آج آپ رات یہیں پر رک جائیں۔ بزرگ کے اصرار پر وہ نوجوان رک گیا وہاں پر۔ تو صبح کا وقت ہوا، جب ناشتے کا وقت ہوا تو دسترخوان پر ناشتہ لگ گیا۔ ناشتے میں گوشت، تازہ روٹی اور تازہ کھانا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے 2 دن کی باسی دال بھی رکھ دی۔ نوجوان ناشتہ شروع کرنے ہی لگا تھا کہ اتنی دیر دروازے پر دستک ہوئی۔ سائل نے صدا لگائی، آواز بلند کی، ہے کوئی جو مجھے اللہ کا بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر دے دے؟ نوجوان کھڑا ہوا، دسترخوان سے 2 دن کی باسی دال اٹھائی اور سائل کو دے دی۔ یہ ماجرا بزرگ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ واپس بیٹھا دسترخوان پر ناشتہ کرنے تو بزرگ آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا جو میں نے آپ کو رات کو نصیحت کی تھی آپ کو یاد ہے؟ تو نوجوان پھر غصے میں آیا۔ اس نے کہا، بزرگ میں نے رات کو بھی آپ کو بتایا تھا، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو حدود اللہ نے قائم کی ہیں اسے ٹکر کھا رہی ہے، خلاف شرع بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو برابر سمجھنا یا اللہ کو اپنے سے بڑا، اللہ تو بڑا، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ ہم تو اذان میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس بہت کی حد نہیں، جس کی حد ہو وہ اللہ نہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا، بیٹا اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے اور یہ مانتے کہ اللہ بڑا ہے، پھر تم تازہ کھانا اس سائل کو دے دیتے اور خود باسی روٹی کھاتے، باسی دال کھاتے۔ اور اگر تم اللہ کو اپنے برابر سمجھتے، پھر آدھا تازہ کھانا خود کھاتے اور آدھا تازہ نوجوان کو دے دیتے، سائل کو دے دیتے۔ تم نے تو اللہ کے لیے سب سے حقیر چیز کا انتخاب کیا، اور سب سے حقیر مطلب کم تر جو باسی دال تھی وہ اس کو دے دی، اور خود تازہ کھانا کھایا۔ پھر اپنا محاسبہ کر لو کہ تم اللہ کو کتنا بڑا سمجھتے ہو اور کتنا برابر سمجھتے ہو۔ تو جب یہ بات نوجوان کو محسوس ہوئی، اس کے دل کے عجبات اٹھ گئے، جو پردہ تھا، زنگ تھا، کیوں علوم ظاہر اس کے پاس تھا لیکن علوم باطن اس کے پاس تھا، علم باطن جب اس کا کھلا، اس کو پتہ لگ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ اس نے معافی مانگی بزرگوں سے۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں، اس طرح وہ انسان کو اس طرح انسان کی زندگی کو رنگ دیتے ہیں، اصل جو رنگ ہے اس میں رنگ دیتے ہیں، جس کے بعد کسی رنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔